السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتی ہوں۔ میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہم نے آپ کو بہت سی مورل اسٹوریز سنائیں، آج انہی مورل اسٹوریز میں سے ہم آپ کو سنائیں گے خیال کی طاقت۔ تو چلیے آئیے بغیر ٹائم ضائع کیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم بتا دیں کہ ہماری زندگی میں خیالات کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے، اور خیال کی قوت جو ہے وہ ہمارے اوپر بہت زیادہ حاوی ہو جاتی ہے۔ تو چلیے اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے۔ تو کہانی کا نام ہے خیال کی طاقت۔ امریکہ کا ایک ڈاکٹر قوت خیال کا اس قدر معتقد تھا کہ لوگ اسے پاگل کہتے اور اس کی ہر بات کو مذاق میں اڑایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک چور چوری کے ارادے سے ڈاکٹر کے مکان پر آیا۔ مکان کے باہر بجلی کا تار لگا ہوا تھا۔ چور نے یہ سمجھا کہ یہ غالباً اس غرض سے لگایا گیا ہے کہ اس کی آمد سے ڈاکٹر کو مطلع کیا جائے، لہٰذا اس نے تار کو کاٹ ڈالا۔ ادھر تار کٹا، ادھر خوفناک دھماکے کی آواز آئی۔ چور کو اتنا شدید صدمہ پہنچا کہ وہ بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑا۔ آواز سن کر ڈاکٹر اپنے مکان سے باہر نکلا، بے ہوش چور کو اٹھا کر اندر لے گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک میز پر لٹا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب چور کے حواس درست ہوئے تو اس نے ڈاکٹر کو اپنے دوستوں سے کہتے سنا، میں تجربہ کرنا چاہتا ہوں کہ آیا مردہ زندہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ میرا یقین ہے کہ اگر کسی مردہ انسان کے جسم میں کسی جانور کا خون داخل کر دیں تو وہ زندہ ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اب میں یہ بات ثابت کر کے رہوں گا کہ جو میں کہتا ہوں وہ بات بالکل درست ہے۔ اور چور کی طرف مخاطب ہو کر کہ حسن اتفاق سے آج تم میرے غریب خانے پر آ گئے اور میں تمہیں مار کر تمہارے جسم میں کسی جانور کا خون داخل کر دوں گا اور تم دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد چور بے حد خائف ہوا اور کچھ دیر کے بعد بولا، لیکن ڈاکٹر صاحب اگر آپ مجھے زندہ نہ کر سکے تو مجھ غریب کی جان تو مفت میں جائے گی نا۔ ڈاکٹر نے جواب دیا، اگر تمہاری جان گئی تو کیا ہوا؟ تم چور ہو، بدماش ہو، اور تمہاری موت سے تو یہ دنیا پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ اگر تم مر کر دوبارہ زندہ نہ ہو سکے تو باخدا میں تو بہت ہی زیادہ خوش ہوں گا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم مر کر زندہ ہو جاؤ گے اور تم اس موت کو بالکل عارضی موت سمجھو۔ اس سے پہلے بھی میں کئی آدمیوں کو مار کر زندہ کر چکا ہوں۔ چور پہلے تو بہت سٹ پٹایا اور بہت منت سماجت کی کہ اسے معاف کر دیا جائے اور اس پر تجربہ نہ کیا جائے، لیکن ڈاکٹر فیصلہ کن انداز میں بولا کہ نہیں، ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ اب ڈاکٹر نے بیچارے چور کو پیٹ کے بل میز پر لٹا دیا اور کہا، اب میں نشتر سے تمہارے دونوں پیروں میں شگاف دوں گا اور ان پر 2 نلکیاں لگا دوں گا تاکہ تمہارا خون نلکیوں کے راستے خارج ہو جائے اور تم مر جاؤ گے۔ بعد ازاں انہی شگافوں کے ذریعے چوہوں کا خون تمہارے جسم میں داخل کر دوں گا اور تم فی الفور زندہ ہو جاؤ گے۔ جب چور کے پاؤں میں نشتر دیا گیا تو وہ درد کی شدت سے بے حد بے تاب ہو گیا اور ڈاکٹر نے نلکیوں کے ذریعے اس کے جسم کا خون کھینچنا شروع کر دیا۔ چور کے چہرے پر مردنی چھا گئی اور تکلیف سے کراہتا ہوا وہ چند منٹ کے بعد بے جان ہو گیا۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں روشنی جھلکنے لگی اور وہ ہنسنے لگا۔ اس کے دوست جو اس کے آس پاس کھڑے تھے اس کی اس شیطانی مسکراہٹ اور مسرت کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر نے بجلی کی روح چور کے جسم میں پہنچائی تو اس نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھول دیں۔ ڈاکٹر نے پوچھا، آپ کیسے ہو؟ چور بولا کہ آپ کے چوہوں کے خون سے زندہ تو ہو گیا ہوں مگر کمزوری بہت ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، کچھ حرج نہیں، وہ بھی جاتی رہے گی۔ ڈاکٹر نے چور کو نہایت نرم گرم بستر پر لٹا دیا اور نوکروں کو تاکید کر دی کہ اسے یخنی پلائیں اور ٹھیک طرح سے اس کی تیمارداری کریں تاکہ یہ جلد صحت مند اور تندرست ہو جائے۔ 8 دن کے بعد ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کہو اب کیا کیفیت ہے؟ اس نے جواب دیا، اب تو میں اچھا خاصا تندرست ہو چکا ہوں، بس معمولی سی کمزوری باقی ہے۔ اب ڈاکٹر نے اپنے دوستوں کی طرف سے مخاطب ہو کر کہا، صاحبان فرمائیے، اب تو آپ کو میری بات کا یقین آ گیا نا؟ دوستوں نے یک زبان ہو کر کہا، اب ہمیں بالکل یقین آ گیا ہے کہ آپ کا تجربہ نہایت دلچسپ اور کامیاب ترین ہے۔ پھر ڈاکٹر نے چور کو متوجہ کر کے کہا، دیکھو اب تم زندہ ہو چکے ہو، اس لیے مناسب ہے کہ تمہیں اس راز سے آگاہ کر دیا جائے۔ سنو، میرا دعویٰ تھا کہ انسان کا خیال انسان پر بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے اور انسان کے خیال سے اس پر بہت اثر ڈالا جا سکتا ہے۔
لیکن میرے دوست نہیں مانتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے تمہارے جسم سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکالا تھا، اور بس صرف ایک سوئی چبھو کر میں نے تمہارے پاؤں میں نشتر تک استعمال نہیں کیا، فقط ایک سوئی چبھو کر تمہارے دل میں درد کا ایک احساس اور زخم کا خیال پیدا کیا۔ لیکن چونکہ تمہیں یقین تھا کہ تمہارے پاؤں میں شگاف کر دیے گئے ہیں، لہٰذا جب میں نے تمہارے پاؤں سے پانی کی نلکیاں لگائیں تو تمہیں یہی محسوس ہوا کہ تمہارے جسم سے خون نکل رہا ہے۔ محض اپنے خیال سے تم کمزور ہو گئے اور آپ ہی آپ مر بھی گئے۔ اسی خیال کے زیر اثر تمہیں اپنے بدن میں چوہوں کا خون داخل ہوتے ہوئے محسوس ہوا اور اب دوبارہ زندہ ہو گئے ہو، ورنہ مردے کو دوبارہ زندہ کر لینا فی الحال انسانی طاقت میں نہیں ہے، اور یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ چور یہ تقریر سن کر بہت پریشان ہو گیا، اور پاؤں میں دیکھا تو واقعی کوئی زخم نہ تھا۔ آئینے میں صورت دیکھی تو کمزوری کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ بہت زیادہ شرمندہ ہوا اور بولا، کیا اب میں جا سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے کہا، جی ہاں، تم بڑی خوشی سے جا سکتے ہو، لیکن وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی بھی چوری نہیں کرو گے۔ چور اجازت پاتے ہی 9-11 ہو گیا۔ تو دیکھا آپ نے کہ ایک خیال نے انسان کی زندگی پر کیسا اثر ڈالا کہ اس نے اپنے آپ کو پہلے تو مرا ہوا تصور کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے یہ محسوس کیا کہ بھائی اس کے جسم میں جو ہے وہ چوہوں کا خون جا رہا ہے، جبکہ در حقیقت اس بات کا دور دور سے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن صرف اور صرف اس چور کی یہ سوچ تھی، اس کے خیالات تھے جو کہ اس کے اوپر حاوی ہو گئے تھے، اور جو اس نے سوچا اس نے ویسا ہی محسوس کیا۔ تو امید ہے کہ آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی کہانی میں نئے ٹاپک کے ساتھ، ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اور چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات کہ جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی، اس نے رحمت خداوندی کے سمندر میں گویا کہ غوطہ لگا دیا۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نئی کہانی میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔